ہمارے معاشرے کی ایک حالت جی جس کے اندر پیری مریدی کا معاملہ زیادہ سامنے آتا ہے۔ حق ہے۔ پیر ہونا کیسا چاہیے؟ ایک مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچا، جی کافی دور کا سفر طے کر کے جب پہنچا تو سفر کے عالم اس کے چہرے سے نظر آ رہے تھے۔ پیر وہی ہوتا ہے کہ جو دلوں کے حال کو جان لے، پیر وہی ہوتا ہے کہ جو بات نہ کہی جائے اور بات کو پہچان لے۔ وہ پیر صاحب اپنے مرید سے فرماتے ہیں، بیٹے تجھے مجھ سے ملنے کے لیے کافی سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ میں تجھے ایک وظیفہ نہ بتا دوں، میں تجھے ایک بات نہ بتا دوں کہ جو تو میرے پاس نہ آیا کرے اور تیرا کام بھی ہو جایا کرے، تجھے میری ضرورت بھی نہ پڑے اور تیرا کام بھی نکل جایا کرے۔ جب یہ بات پیر صاحب کی سنی تھی، اس مرید کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ مرید فرماتا ہے حضور کرم نہ ہو جائے۔ جب یہ بات سنی تو پیر صاحب نے جو عمل دیا تھا وہ اپنے مرید ہی کو نہ دیا تھا بلکہ پوری قوم کو یہ سبق دیا تھا۔ سبق یہ تھا کہ میرے مرید بیٹے کسی سے دعائیں لینے کی وجہ، دعائیں کرانے کی وجہ دعائیں لیا کرو، کیونکہ دعا کرانا اور ہوتا ہے اور دعائیں لینی اور ہوتی ہے۔ جب تم کسی کی دعائیں لیتے ہو تو وہ زیادہ اثر کرتی ہیں، تم کسی سے دعائیں کراتے ہو وہ بعد میں اثر کرتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو علم سکھائیں گے تو بس وہ کیا بنے گا؟ بس وہ اتنا ہی تو کر سکتا ہے کہ 8-9 ہزار کی تنخواہ پائے گا، اتنا ہی تو کر سکتا ہے کہ صرف 10-12 ہزار کی تنخواہ پائے گا۔ ذرا دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کی پڑھائیں جو تھی، کیونکہ غریب ہی کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، امیروں کے بچے تو بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ امیروں کو نوکری عطا فرماتا ہے اور میرا رب غریبوں کو حضور کا مصلی عطا فرماتا ہے۔ ایسی ہی کچھ واقعہ میرے ذہن سے گزرا۔ ایک بادشاہ اپنے دور کا، اس کی ایک واحد ایک لڑکا تھا، ایک اکیلی اولاد تھی، اس نے تمام نظر گھمائی، کہا ایک ہی اولاد ہے، میں اپنے کسی اسکول میں پڑھاؤں، کسی یونیورسٹی میں پڑھاؤں تو ہو سکتا ہے محل کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے بگڑ جائے، اس کو آنے والے دور کا بادشاہ بننا ہے، کیونکہ بادشاہ کی اولاد تھا، بادشاہ ہی تو بنے گا۔ جب یہ بات دیکھی تو آپ نے اس مدرسے کے، اس علاقے کے سب سے بڑے مدرسے کے اندر اپنے بچے کو بھیجا اور اس کے بڑے عالم سے کہا حضور یہ میرا اکلوتا بچہ ہے، آنے والے دور میں بادشاہ بنے گا، میں چاہتا ہوں کہ اسے کسی اور تعلیم کرانے سے پہلے میں اس کو دین کی تعلیم کراؤں۔ اتنی بات سنی تھی، عالم صاحب نے پڑھایا، حافظ کرا، قاری کرا، مولوی کرا، عالم کیا، جب تمام کی تمام کتابیں پڑھا دی اس کے بعد میں بچے کو سند دی اپنے باپ کے ہاں بھیج دیا گیا۔ بچے کو بعد میں استاد صاحب بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کمرے میں مارتے ہیں۔ بچہ جب واپس گھر گیا، نیند دکھائے باپ کے، تو غریب کا دل تو دکھا دے گا مگر وہ تجھ سے نہ کہہ سکے گا تو بادشاہ ہے، مگر جب بات رب تعالیٰ کی آئے گی، حق تعالیٰ کی آئے گی تو قسم للہ کی یہ غریب کہاں پر پکار اٹھے گا، بولا تو نے اس کو طاقت دی تھی، میرے پاس طاقت نہ تھی، اس نے مجھے دبایا تھا۔ رب فرمائے گا اے بتا چاہتا کیا ہے؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں میرے ساتھ میں انصاف ہو، میرے ساتھ انصاف کیا جائے، وہ بے شک بہتر عدل کرنے والا ہے، وہ انصاف بہتر کرنے والا ہے۔ قسم للہ کی تجھے اتنے وقت کے بعد جب اپنی بات یاد رہ سکتی ہے تو اس غریب کو بروز قیامت بات یاد رہ سکتی ہے۔ وہ تیری عدالت جو دنیا میں ہے وہ جھوٹی ہو سکتی ہے مگر رب جو فیصلہ کرتا ہے وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ اس لیے بتانا یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھایا جائے، کسی غریب کو ستایا نہ جائے، کسی غریب کو پریشان نہ کیا جائے، کسی کی پریشانی کا مذاق نہ بنایا جائے۔ یہ سبق انہیں کے لیے نہیں
نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ہے کہ پڑوسی کو پڑوسی سمجھا جائے، بڑوں سے عزت کی جائے، بچوں سے پیار کیا جائے، شریعت مصطفیٰ اپنا لی جائے، شریعت مصطفیٰ مان لی جائے، شریعت پر چلا جائے، غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لیا جائے۔ جب چلو تو تمہاری جھلک بتائے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، جب بولو تو تمہارا بولنا بتائے غلام مصطفیٰ ہے۔ اور جب اس شان سے مرو گے، جب اس شان سے تمہارا جنازہ نکلے گا تو قسم اللہ کی تمہاری قبر پر کھڑے ہونے والے یہ نہ کہیں گے کہ ایسا تھا، بلکہ یہ کہیں گے کہ ایسا تھا کہ جب بھی ملتا تھا تب سلام کیا کرتا تھا، جب بھی ملتا تھا تب حضور پر درود و سلام پڑھتا تھا، جب بھی ملتا تھا تو نماز کی حالت میں ہوا کرتا تھا، روزوں کے مہینوں میں روزے رکھا کرتا تھا۔ اب اپنے معاشرے کو سنبھالنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین سے باپ جو تھا وہ بد دماغ نہ تھا، بیٹے کی جب نشان دیکھے پریشان تو ہوا مگر اپنے لبوں پر اپنے چہرے پر اس بات کا احساس ہونے نہ دیا۔ کہا بیٹے صبر کر، وہ تیرے استاد ہیں، انہوں نے تجھے پڑھایا ہے، تیرے بارے میں اچھا جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ اتنی بات سنی تھی، شاید مل چکی تھی، وہ کافی جب وقت بیتنے کے بعد میں اس کی جب حکومت آئی تو حکومت میں سب سے پہلے اس نے اپنے استاد کو بلایا، اور استاد کو بلانے کے بعد میں اپنے استاد کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور کہتا ہے استاد پہچانتے ہو؟ کہا ہاں پہچانتا ہوں۔ کہا اچھی طرح سے پہچانتے ہو؟ کہا ہاں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، مجھے پتا تھا یہ دن آئے گا۔ کہا سب سے پہلے تمہیں بلانے کی وجہ استاد یہ ہے کہ تم نے مجھے سمجھ دینے کے بعد میں بے وجہ مارا تھا، وہ تمام کے تمام زخم جو تھا وہ بھر چکا، تمام کا تمام زخم جو تھا وہ سوکھ چکا، نیا گوشت نیا خون نئی کھال چلی آئی، مگر استاد جو تم نے بے وجہ مارا تھا وہ دل کی تکلیف پہ ابھی تک نوچ ہے، دل کی تکلیف پر ابھی تک کھڑا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں مارا کیوں تھا؟ جب یہ بات سنی تو استاد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، داڑھی مبالغ تر ہو گئی۔ کہا بیٹے میں جانتا تھا تو بادشاہ بنے گا، یہ بھی تیرا ایک سبق تھا۔ کہا وہ کیسا سبق تھا؟ کہا وہ ایسا سبق تھا کہ اس بات کو غالباً کافی سارا وقت گزر گیا، 10-12 سال اس بات کو ہو گئے، مگر تیرے دل پر یہ بات ہری ہے۔ کہا استاد ہری ہے، سکھانا اور بتانا یہ تھا تو بادشاہ بنے گا، تیرے پاس امیر بھی آئیں گے، تیرے پاس غریب بھی آئیں گے، تیرے پاس عہدیدار بھی آئیں گے، کسی غریب کا مذاق نہ بنانا، کسی غریب کا دل نہ دکھانا، کسی غریب کو پریشان نہ کرنا۔ قسم خدا کی وہ غریب یہاں تو چھپ جائے گا مگر بروز قیامت